ایک آدمی بہت زیادہ غریب تھا، کام کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، لیکن اسے کام نہیں مل رہا تھا۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے ایسے ہی کام کی تلاش میں گھومتے ہیں، لیکن کام نہیں ملتا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بیچارے جن کو کام نہیں مل رہا، کوئی بھی پریشان ہیں، دکھی ہیں، اور جب کوئی کام نہیں ملتا ہے، پیسے بھی جیب میں نہیں ہوتے ہیں، تو پھر دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، جب پیسے ہوتے ہیں پاس میں، پھر دماغ بھی کام کرتا ہے، پھر اچھے اچھے آئیڈیا بھی آتے ہیں، اچھے اچھے طریقے معلوم چل جاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ایسے پیسہ کمائیں گے، یہ کریں گے تو یہ اس طریقے سے۔ وہ بیچارہ بہت زیادہ غریب تھا، کام کی تلاش میں نکلتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا، نکلتا تھا، اب کام ملتا نہیں تھا تو کیا کرتا۔ ایک دن جا رہا تھا، راستے سے جا رہا تھا تو کیا دیکھا، ایک خوبصورت تھیلی اسے دکھی، خوبصورت تھیلی۔ اس نے اس تھیلی کو اٹھا لیا۔ جب تھیلی کو اٹھایا، کھول کے دیکھا تو اس میں قیمتی سونے کا ہار تھا۔ جیسے قیمتی سونے کا ہار اس نے دیکھا، جلدی سے جیب میں رکھ، کوئی دیکھ نہ لے، جیب میں رکھ لیا اور گھر پہ آ گیا۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی کہ یار اتنا قیمتی ہار ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری سن لی ہے، اتنا قیمتی ہار مل گیا، اس کو بیچ لیں گے، اچھی قیمت مل جائے گی، اچھا گھر بن جائے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اس نے رات بھر خیالی پلاؤ بنایا اور نیند نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی، صبح اٹھنے کے بعد اس نے منہ دھویا، ناشتہ کیا، تو گھر سے باہر نکلا تو ایک بوڑھے بابا تھے، بزرگ تھے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی کسی کو میرا ہار اگر ملا ہو تو وہ مجھے دے دے، میں اس کو 500 درہم دوں گا، 500 درہم دوں گا، کوئی میرا قیمتی ہار اگر دے دیتا ہے تو میں اسے 500 درہم دوں گا، لیکن میرا ہار مجھے لوٹا دے۔ اس نے سنا کہ ارے یہ ہار ان کا ہے، ایک گھڑی اس نے یہ سوچا کہ ہار نہ لوٹائیں، پھر اس نے سوچا کہ یار اس میں میرا تو کچھ ہے نہیں، یہ ہار میرا نہیں ہے، مجھے تو پڑا ملا تھا، اب اس کا مالک بھی اسے تلاش کر رہا ہے، تو اب اس ہار کو لوٹا دینا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا، اس بوڑھے بابا کے پاس گیا، بابا وہ ہار میرے پاس ہے آپ کا، اچھا مجھے یہ بتا دیں، اس ہار کا تھوڑا سا حلیہ بتا دیں کہ کس طریقے کا وہ ہار تھا، اگر آپ کا ہوگا تو آپ اس کی حلیہ بتا دیں گے اور پھر مجھے آپ کو دینے میں آسانی ہو جائے گی، ایسا میں کیا سمجھوں کہ آپ کا ہے کسی اور کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اس طریقے کا ہار ہے۔ کہا بابا بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، میرے پاس ہار ہے۔ اندر گیا، ہار لے کے آیا، بوڑھے بزرگ کو دے دیا، بابا لے جائیے آپ۔ کہا بیٹا 500 درہم لے لو۔ کہا بابا نہیں، یہ ہار آپ کا اور میرا اس میں کیا ہے، 500 درہم آپ کے، ہار آپ کا، میں تو کچھ نہیں، بس جا رہا تھا پڑا مل گیا، بس جائیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ میرے لیے بس دعا کر دیں۔ غریب انسان تھا، ہاں غریب انسان تھا، کام کی تلاش میں روز جاتا آتا، لیکن کام نہیں مل رہا تھا۔ اچھا ہار اس کو مل گیا، یہ چاہتا اگر اس کو بیچ کر اچھا خاصا سے پیسہ مل جاتا، گھر بھی بن جاتا، ساری چیزیں ہو جاتی، لیکن نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس ہار کو، جس کا حقدار جو تھا، اس ہار کا جو مالک تھا، اس کو دے دیا اور کہا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عروج عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے دامن چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ ہار جو تھا اس نے واپس کیا، اور پھر ایک دن دل میں خیال آیا کہ یار اب کیا کریں، کوئی پیسے بھی نہیں ہے زیادہ پاس میں اور کام بھی نہیں مل رہا ہے، تو کیا کریں، دریا کے اس پار دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام مل جائے۔ تو دریا میں اب اس نے کیا کیا، اپنے کپڑے رکھے جو بھی تھے، ایک دو جوڑ کپڑے رکھے، بیگ تیار کیا اور دریا میں، کشتی میں سوار ہو گیا اور دریا پار کرنے لگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دریا کے بیچوں بیچ میں جب پہنچتا ہے تو طوفان آ جاتا ہے۔ جب طوفان آیا تو اب جو کشتی تھی وہ ادھر سے ادھر، جب طوفان میں ادھر سے ادھر ہوئی تو سارے لوگ، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر، اور یہ بھی جا کے دور گرا اور ڈوبنے لگا۔ تو کیا دیکھتے، ایک تختہ اسے مل گیا، تختے کو پکڑا، اب تو موجوں کے سہارے تھا، جدھر موجیں جاتی ادھر یہ چلا جاتا، چلتے چلتے ایک جزیرے کے قریب سے لگ گیا، جلدی سے جزیرے پر چڑھ گیا۔ ہوتے نا وہ سمندر دریاؤں کے بیچ میں جزیرے ہوتے ہیں، لوگ اس میں رہتے بھی ہیں، ہاں لوگ اس میں رہا کرتے ہیں۔ تو یہ اس جزیرے میں چلا گیا، بھوک بھی لگی تھی،
چلتا اندر چلا گیا. چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک بستی دیکھی, چھوٹی سی بستی تھی, اس میں ایک مسجد بھی بنی دیکھی, ایک مسجد بنی ہوئی. اب جلدی سے یہ گیا مسجد کے اندر, اس نے وضو بنایا اور نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن بلند آواز سے پڑھنے لگا. قرآن کا اچھا قاری تھا, حافظ تھا. قرآن کی جب تلاوت شروع کی تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئے. قرآن کی تلاوت سن کر لوگ جب اس کی طرف کھینچے چلے آئے تو اس نے دیکھا سارے لوگوں کا ہجوم. لوگ پوچھنے لگے کہ بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ کا ہوں, جا رہا تھا, سمندر میں دریا میں طوفان آیا, کشتی بھی ٹوٹ گئی اور اس طریقے سے اس جگہ پر آ گیا ہوں. تو اب بس نماز ادا کی ہے, ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے اس کو کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد کہا بیٹا اگر آپ یہاں آ ہی گئے ہیں, آپ کی آواز اچھی ہے, قرات اچھی ہے, تلاوت اچھی کرتے ہیں, آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں, نماز بھی پڑھائیں اور ہمارے بچوں کو درس بھی دے دیا کریں تاکہ یہ بھی قرآن کے اچھے قاری بن جائیں. اس نے کہا جیسی آپ لوگوں کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتا کہ روز وہاں پر ان لوگوں کو پڑھانے لگا, ان کے بچوں کو یہ درس دینے لگا. اس نے اچھا قاری بنا دیا ان بچوں کو کچھ دنوں میں, اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ لکھنا بھی ان کو سکھانے لگا کہ بیٹا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اچھا, لوگوں نے دیکھا کہ قاری بھی اچھا ہے اور کاتب بھی اچھا ہے, لکھتا بھی اچھا ہے اور پڑھتا بھی اچھا ہے. تو لوگوں نے کیا کہا کہ بیٹا آپ تو بہت اچھے ہیں, نماز بھی پڑھاتے ہیں, ہمارے بچوں کو آپ نے قاری بھی بنا دیا ہے, کاتب بھی بنا دیا ہے, نہ آپ شادی کر لیں. میرے مجھ سے شادی کون کرے گا, میں اب کیا بتاؤں آپ کو, مجھ سے شادی کون کرے گا. کہا ایسا ہے ہم لوگ کروائیں گے آپ کی شادی. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے اور آپ لوگ ہماری شادی کروا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کہا بیٹا بات یہ ہے نا, ایک لڑکی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے, حسین و جمیل ہے, لیکن اس کے ماں باپ نہیں ہے, اکیلی ہے, اس کے ماں باپ نہیں ہے, لیکن اچھی سیرت کی ہے, نیک خاتون ہے, نیک لڑکی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر نیک ہے اچھی ہے تو کوئی دقت نہیں ہے, آپ شادی کروا دیں گے, آپ لوگ جب اتنا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں. اب کیا ہوا, اس لڑکی سے اس لڑکے کی شادی کروا دی. شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد اس کا ایک گھر بنا دیا گیا, ایک گھر دے دیا گیا, اسی میں یہ رہنے لگا اور اسی میں اس نے شادی کی. بیوی کو جب کمرے میں لوگ چھوڑ کے آئے تو پھر یہ بھی بعد میں جب کمرے میں گیا تو اس نے جیسے ہی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا, جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا چیخ کے دروازے کے باہر نکلا. لوگ آئے, بیٹا کیا بات ہے, آپ اس قدر چیخ کے باہر کیوں نکلے؟ کہا میں اس لیے چیخا ہوں, میں نے ایک عجیب چیز دیکھی. کہا آپ نے عجیب چیز دیکھی, کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ اس لڑکی کے گلے میں ایک سونے کا ہار پڑا تھا. وہ ہار کیا ہے, کیسے کیا؟ اس نے پوری کہانی اپنی بتائی کہ مجھے وہ پڑا ملا تھا, ایک بزرگ آئے تھے, ایسا ویسا پوری کہانی سنائی. تو لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس طریقے کی ثنائیں بلند کرنے لگے. اس نے کہا اچھی بات تھی آپ لوگ بول رہے ہیں, پر یہ کیوں بول رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو لوگوں نے بتایا بیٹا بات ایسی تھی, ہم لوگ سبحان اللہ ماشاء اللہ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اس بچی کا باپ جو تھا, جو تیری خاتون تیری بیوی جو بن گئی ہے, اس کا جو باپ تھا بڑا نیک سیرت آدمی تھا, بڑا اچھا نیک آدمی تھا. اس کا ایک مرتبہ ہار گم ہو گیا تھا, اور ہار تو تجھے ملا تھا بیٹا, جسے کہ تو نے بھی بتایا, تو ہار تجھے ملا تھا. تو وہ واپس آیا اور وہ تیری تلاش میں کافی گھوما کہ تو اسے مل جائے, لیکن تو اسے ملا نہیں. وہ یہاں محلے والوں سے کہتا تھا کہ اگر وہ لڑکا مجھے مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا, اگر وہ لڑکا مل جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا. لیکن اس کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی, اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا, اس کا انتقال ہو گیا. آج تیری شادی اسی کی مرضی سے, یعنی جو وہ تمنا رکھتا تھا اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی, اور تو کیسے